تو تقیہ کیا ہے؟ تقیہ کسے کہتے ہیں؟ ایک الزام خاص طور پر لگایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان وہ التقیہ کرتے ہیں۔ تو تقیہ سے ہمارے ہاں لوگ واقف نہیں ہیں، اس کے میننگ معلوم نہیں ہے۔ تقیہ کسے کہتے ہیں، کب کیا جا سکتا ہے، کب نہیں کیا جا سکتا ہے، کیا ہر مسلمان وہ تقیہ پر یقین رکھتا ہے؟ کیا قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ تقیہ کریں؟ کیا غیر مسلموں کو نقصان دینے کے لیے مسلمان تقیہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں؟ تقیہ کی سوچ کیا ہے؟ تقیہ کی فلسفی کیا ہے؟ قرآن میں کیا اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے؟ تو ان ساری چیزوں کو آج ہم اپنے اس لائف کے اندر کور کریں گے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تقیہ کیا ہے اور اس کے کیا معنی آتے ہیں، کب کیا جا سکتا ہے، کب نہیں کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید کی آیات سے، احادیث سے اور تاریخ اسلام کے واقعات سے انشاءاللہ ہم اس پر آج بات کریں گے، اور تقیہ کے موضوع کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے اپنی اس لائف کے اندر۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تقیہ کیا ہے، تقیہ کسے کہتے ہیں، کیا چیز ہے، کیا مسلمانوں کو واقعتاً اس تقیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ میں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میجورٹی ہے مسلمانوں کی، انہیں تو اس لفظ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تقیہ کیا ہے، اور یعنی اکثریت مسلمانوں کی، خاص سنی ہو یا شیعہ ہو، انہیں اس لفظ کے استعمال کا علم ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے مسلمانوں کو اس کو استعمال کرنے کی۔ تو یہ جو ایک الزام خاص طور پر جو جنہیں اسلام کا علم نہیں ہے، جنہیں اسلام کا لٹریچر پڑھا نہیں ہے، وہ یہ لگا دیتے ہیں کہ دیکھیں مسلمانوں کو یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہیں جھوٹ بولنے کا ہمیشہ حکم دیا گیا، ان کی کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ تم جھوٹ بولو۔ تو میں آج اس اسٹریم کے اندر واضح طور پر آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا کہ قرآن شروع سے لے کر آخر تک سچائی کی بات کر رہا ہے، صدق کی بات کر رہا ہے۔ یہ جو سچ کا لفظ ہے اسے عربی میں صدق کہتے ہیں، صاد دال قاف۔ یہ قرآن میں جو سچائی ہے یہ ایک قرآن کا ایسنس ہے، قرآن کی اسپرٹ ہے۔ جتنی بھی جو ٹیچنگز ہیں قرآن کی، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اس کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ سچ پہ رکھی گئی ہے۔ یعنی ایک شخص اگر تمام اسلام کو مانتا ہو اور اپنی سارا عمل وہ کہتا ہو کہ میرا قرآن و سنت کے اوپر ہے، لیکن وہ سچ کے اوپر کھڑا نہ ہو، ستے کے اوپر نہ ہو، سچ اس کا بنیاد نہ ہو، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اسلام پر نہیں ہے۔ یعنی اسلام نے اپنی جو بنیادی اسپرٹ رکھی ہے وہ صدق کو قرار دیا ہے، صدق کو۔ اور جو شخص سچائی کے اوپر نہیں ہوگا، ان کے کہا گیا کہ ان پر خدا کی پھٹکار ہوتی ہے، انہیں جھوٹے کا لفظ استعمال کیا ان کے لیے، کاذبین ان کو کہا گیا ہے۔ اور جنت کا مستحق بھی اسے کہا گیا ہے کہ جو سچ کو اپنی زندگی کو اس پہ بنیاد رکھتا ہوگا۔ قرآن مجید میں یہ سچائی کا جو لفظ ہے صدق، یہ 153 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 153، 153 جگہ پر آیا ہے۔ اور جو جھوٹ کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں یہ بھی استعمال ہوا، یعنی کذب کا۔ تو سچ بولنے کا حکم دیا گیا اور جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ سچ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سچ اگر تم بولو گے تو خدا کی رحمت کے مستحق ہوگے، جنت کے مستحق ہوگے، اور اگر جھوٹ بولو گے تو خدا کی رحمت تمہارے سے دور ہو جائے گی۔ اصل میں سچ مضبوط بات کو کہتے ہیں۔ جو عربی زبان کا جو لفظ ہے صدق، اس کا میننگ ہوتے ہیں مضبوطی اور ٹھوس بات، اور کذب جس کو جو جھوٹ کو کہا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور بات۔ تو سچ ہوتی ہے مضبوط بات اور جھوٹ وہ ہے کمزور بات۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو شخص بھی سچائی کے اوپر ہوتا ہے تو وہ مضبوط بات کر رہا ہوتا ہے، اور جو بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے وہ کمزور اور سطحی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ یہ کہا گیا کہ تم نے سچ بولنا ہے، اور ان کے لیے، سچوں کے لیے پروردگار نے وعدے کیے ہیں۔ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 119 ہے، یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ اور یعنی قیامت کے دن میں کیا چیز کیا کام آئے گی؟ سچ بولنا کام آئے گا۔
لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں کہ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس کے نیچے سے، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم. تو یہ اس میں کہا گیا اس آیت کے اندر ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن میں سچوں کو سچ کام آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے دنیا کے اندر انسان کی جو ٹیسٹ رکھا ہے وہ سچائی کے اوپر رکھا ہے، سچ کے اوپر رکھا ہے. تو جنت کے مستحق صرف وہی ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر سچ بولتے ہوں گے، سچائی کے اوپر کھڑے ہوں گے، اور جو جھوٹے ہوں گے وہ خدا کی رحمت سے دور ہوں گے، وہ خدا کی رحمت کے مستحق نہیں ہوں گے. سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 119 سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ زندگی کے اندر سچ بولو، سچ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. تو یہ اس آیت کے اندر ہمیں معلوم ہوا کہ پروردگار ایمان کے ساتھ سچ کو ملا رہا ہے. یعنی ایمان اسی شخص کا معتبر ہوگا کہ جو اپنی زندگی کے اندر سچا ہوگا، اور اگر اپنی زندگی کے اندر سچا نہیں ہے تو اس شخص کا ایمان اور خدا، یعنی وہ خدا سے پھر ڈرنے والا نہیں ہے، اس کے اندر خدا خوفی نہیں ہے، اس کے اندر خدا کا قرب نہیں ہے، اس کے اندر خدا کی محبت نہیں ہے. سورہ نمبر 3 آیت نمبر 28 میں فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ في شيء الا ان تتقوا منهم تقات. اب سچائی کی اہمیت جاننے کے بعد اب میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو تقیہ ہے، تقیہ کے بارے میں کہ مسلمان تقیہ کرتے ہیں. جی مسلمان لوگوں کے سامنے آ کر بظاہر اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد دوسروں کو نقصان دینا ہوتا ہے. یہ جو تقیہ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، جو یہ میں آپ کو کہتا ہوں، یہ کہیں پر بھی کسی مسلمان کو پتہ بھی نہیں ہے اس چیز کا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ تم اس لیے جھوٹ بولو دوسرے کو نقصان دو، تم اس لیے سچ بات کو چھپاؤ کہ دوسرے کو تم نقصان دینا چاہتے ہو، اس کے مال کو، اس کی جان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو، اس لیے تم کیا کرتے ہو؟ تقیہ کرو. یہ تقیہ کی کوئی تعریف، یعنی یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ پیس کا مطلب ہے جنگ کرنا. اتنا بڑا جھوٹ ہے جیسے مطلب ہے خوشبو کا نام آپ بدبو رکھ دیں. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہوگا جیسے دن کا نام آپ رات رکھ دیں، رات کا نام دن رکھ دیں. تو اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے سے یہ نہیں ہو جاتا کہ حقیقت چھپ جاتی ہے، بلکہ دنیا کے ساتھ دنیا کی آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں. تو تقیہ کا کیا مطلب ہے، کیا قرآن میں اس کے بارے میں کہ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقیہ جھوٹ نہیں ہوتا، تقیہ الگ چیز ہے. دیکھیں تقیہ مسلمانوں کے اندر جو فرقے ہیں ان میں جو ہمارے جو شیعہ فرقہ ہے ان کے ہاں تقیہ ان کے ہاں باقاعدہ ایک اصول کے طور پر موجود ہے، لیکن وہ اس کا مطلب جھوٹ بولنا بھی نہیں ہے. اگرچہ وہ ان کے ہاں اصول کے طور پر موجود ہے، اس کا مطلب بھی جھوٹ بولنا نہیں ہے. تقیہ کیا ہے؟ شروع دور کے اندر جب مسلمانوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کو پیش کیا تو بہت کمزور لوگ ایمان لے کر آئے تھے. بہت چھوٹے اس وقت میں جو سمجھے جاتے تھے اپنی سوسائٹی کے اندر، یعنی کمزور طبقات، غریب لوگ، کیونکہ اسلام تو برابری کی بات کرتا ہے، تو وہ برابری کی بات کمزور طبقات کو زیادہ پسند آئی. اور یہی آپ نے دیکھا کہ جب اسلام ہندوستان کی طرف آیا تو یہاں کے جو کمزور لوگ تھے، جو یہاں کی سوسائٹی کے تھے، دلت جن کو کہہ کر یہاں کے لوگوں نے ان کو ٹھکرا دیا تھا، یہاں کے ماننے والوں، یہاں کے دھرم والوں نے، انہوں نے جلدی تیزی کے ساتھ اسلام قبول کیا. تو اسی طرح شروع کے اندر جب اسلام نے مساوات کی بات کی، سب کی برابری کی بات کی، تو جو سب سے پہلے آگے آئے وہ غریب، نادار اور کمزور لوگ تھے. وہ لوگ تھے کہ جو سوسائٹی میں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، انہوں نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا. تو ایسے لوگوں کو اوپر فورس کیا گیا، ان کے اپنے گھر والوں سے، اپنی سوسائٹی کی طرف سے ان پہ فورس کیا جا رہا تھا. کس بات کا فورس؟ کہ تم اپنے مذہب کو جو تم نے اسلام قبول کیا ہے اسے چھوڑ دو اور واپس دوبارہ مذہب کے اوپر آ جاؤ. تو اب اس حالت کے اندر جو کمزور لوگ تھے، کیونکہ بڑی جو سوسائٹی کے اندر ان کا کوئی ایسا تھا نہیں جو انہیں ظلم سے بچا لیتا، تو چند افراد نے جب ان پہ فورس کیا گیا، تلوار رکھی گئی ان کی گردن پر، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسلام سے واپس پھرتے ہیں. لیکن وہ جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ دل سے مومن تھے، دل میں ان کی خدا کی محبت تھی، یعنی کلمہ ایمان کے اوپر تھے. زبان سے انہوں نے یہ صرف انکار کر دیا کہ ہم ٹھیک ہے ہم آپ کے مذہب کے اوپر آتے ہیں اور ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں. جب
ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا گیا کہ فلاں صحابی نے، جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر، ان کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا ہے مشرکوں اور کافروں کے سامنے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، عمار سر کے بالوں سے لے کر پیر تک ایمان سے بھرا ہوا ہے، یہ جو بات اس نے کہی ہے یہ اس کے دل کی بات نہیں ہے. پھر عمار سے پوچھا گیا تو حضرت عمار نے کہا کہ بالکل یا رسول اللہ، میں نے تو وہاں پہ مجبوراً یہ بات کہی تھی. تو ایسی حالت کو کہ جب ایک مسلمان ایسی سچویشن میں پھنس جائے کہ جب اس پر فورس کیا جاتا ہو، جبر کیا جاتا ہو، دوسرے لوگ آ کر، وہ سوسائٹی کے اندر کمزور ہو، تو اسے یہ اجازت ہے کہ وہ ایسی بات کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں تقیہ. لیکن یہ ورڈ تقیہ یہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ نمبر 3 آل عمران کی 28، اس میں تقات کا لفظ موجود ہے. تقات، اس کا جو مول ورڈ ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے واو قافیہ، وقایتی وقایتن، بچنا، اپنے آپ کو محفوظ کرنا، کسی کی حفاظت میں آنا. تو یہ انسان یعنی اپنے آپ کو اس ظلم سے بچا رہا ہوتا ہے کہ جو اس پہ ہونے والا ہوتا ہے. کیونکہ بنیادی طور پر اسلام نے جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز رکھی ہے وہ ہے آپ کی جان کی حفاظت. یعنی اسلام کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اس دنیا میں نا کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. کس چیز سے بڑھ کر؟ آپ کی جان سے بڑھ کر، آپ کی جان کی حفاظت سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی اور مذہب کا ہو. اسلام نے بنیادی طور پہ بات یہ کی کہ بھائی دوسرے کی جان محفوظ ہو جائے. ہاں، اس کی جان بچنی چاہیے. یعنی اتنا حکم ہے کہ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا بچہ رو رہا ہے یا وہ یہ جو ہے کوئی اور نہیں ہے، تو اس کو حکم ہے کہ وہ اپنی نماز توڑ دے اور وہ جا کے اس بچے کو لے لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر اس طرح فرمایا، کیا، عمل کیا. یہ حکم ہے کہ آپ اپنی نماز توڑ کر وہ دیکھیں کہ دوسرا شخص کہیں اپنے آپ کو چھلانگ تو نہیں لا رہا، کہیں آگ کے اندر تو نہیں کود رہا ہے. تو اتنا حکم ہے کہ دوسرے کو بچانا ہے. تو ہر حالت کے اندر جو انسانی جان ہے نا، اس کی اسلام نے اتنی تاکید کی ہے کہ کہیں اور پہ ملتی نہیں ہے. مثلا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو کعبہ ہے نا، میں جانتا ہوں یہ کعبہ کہ تیری اتنی اہمیت اور وقار ہے کہ تجھے ابراہیم نے تعمیر کیا اور خدا کی عرش کی تجلی تجھ پہ پڑتی ہے، لیکن اے کعبہ یاد رکھ کہ ایک انسان کی جان تجھ سے بڑھ کر، کوئی اگر تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ریزے ریزے کر دیتا ہے، اتنا بڑا اس کا گناہ نہیں ہے جتنا یہ کہ ایک انسان کو کوئی قتل کر دیتا ہے ناحق. یہ ہے اسلام کی تعلیم، اسلام کی بنیادی میسج کہ جو اسلام کہتا ہے انسان کی جان بچے. یار اگر آپ زبان سے یہ کہہ دو، دوسرے والا آپ کو فورس کر رہا ہے اور آپ کی جان کی، آپ کو کہتا ہے میں آپ کو مار دوں گا، اور تو آپ اگر زبان سے یہ کہہ دو کہ ٹھیک ہے میں خدا کو نہیں مانتا، لیکن آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. یعنی یہ جھوٹ تو نہیں ہوگا. جھوٹ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کیا کرتے ہیں، حقیقت کو، یعنی آپ حقیقت کو اس طور پر چھپاتے ہیں کہ دوسرے والے کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جھوٹ، کذب. جب دوسرے کو نقصان نہیں ہو رہا، آپ بچ رہے ہیں، تو پھر جھوٹ تو نہیں ہوا، اس کو تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے ہیں. لہٰذا یہ جو مسلمانوں کے خلاف صبح شام اسلام کی تعلیمات کے اوپر صبح شام جو یہ حملے ہوتے ہیں، التقیہ، مفتی ہمدرد التقیہ، یہ التقیہ کرتے ہیں، یہ دراصل وہ ذہنی بیمار ہیں، مانسک بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ جنہیں صرف اسلام کے نام سے چڑھے. یعنی ایک مسلمان اگر وہ کسی کی مدد کر رہا ہو، ایک مسلمان وہ غریب کی مدد کر رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کا مذہب کیا ہے، دوسرا بندہ کیا ہے، مشکل کے اندر دیکھ کر پھر دیکھ کے التقیہ، یہ کیا کر رہا ہے؟ التقیہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اسلاموفوب ہو چکے ہیں، آپ کا دماغ ذہنی طور پر وائرس زدہ ہو چکا ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہے. تو قرآن میں یہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر یہ کہا کہ آپ جب ایسی صورتحال ہو، کون سی صورتحال؟ کہ جب آپ یعنی آپ کے اوپر حملہ ور ہو جائے، تو آپ اس وقت میں اپنے جان کے بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان سے بچنے کے لیے تقیہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے سورہ نمبر 16 سورہ نحل کی آیت نمبر 106 فرمایا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، کہ جس شخص کے اوپر فورس کیا جاتا ہے، عربی میں کہتے ہیں اکراہ،
فورس کو کہتے ہیں اکراہ. الف حمزہ کاف را الف اور پھر آگے ہے اکراہ, جبر کرنا, فورس کرنا. اگر کسی کے اوپر فورس کیا جا رہا ہو اس وقت میں اگر اس کا دل مطمئن ہے تو وہ ایمان کے ساتھ مطمئن ہے, تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ یہ بول سکتا ہے, یعنی اپنے آپ کو کفر کی طرف زبان کے ذریعے کفر کا اظہار کر دے, لیکن اس کا دل کیا ہو؟ دل وہ ایمان کے ساتھ مطمئن ہو. تو یہ قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں. اسی طرح رجل مومن کا ذکر آتا ہے فرعون کے زمانے کے اندر, کہ فرعون کے دور میں فرعون ہی کی پارٹی کے اندر ایسے لوگ تھے کہ جو اہل ایمان تھے, اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے حکم دیا کہ موسیٰ کو پکڑو اور قتل کا حکم جاری کیا حضرت موسیٰ کی, تو اس وقت وہ رجل مومن جو فرعون کی بظاہر پارٹی میں تھا اور اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر طرف سے نقصان دینے کے لیے جب آپ کی سوچ کو دیا جا رہا ہو اور آپ کمزور ہو تو آپ اپنی بات کا ظاہر نہیں کر سکتے. اس موقع پر یہی حکم دیا گیا کہ آپ اس چیز کو چھپا کے رکھیں. لیکن جب آپ سوسائٹی کے اندر زیادہ ہو جائیں, سوسائٹی کے اندر آپ کو یہ طاقت اور قوت مل جائے, تو پھر اس وقت میں پھر چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اچھا, میں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ اس صورت کے اندر یعنی جب ایسی سچویشن ہو جائے کہ جب آپ کو اپنے ایمان کے چھپانے کی ضرورت پڑ جائے, تو اس موقع پر بنیادی طور پر یہ کہ آپ نے اپنی جان تو بچانی ہے کہ آپ اپنی جان کو بچائیں کسی بھی صورت کے اندر. لیکن ایک اور یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں نہیں یار آر یا پار چھوڑو یار, میں نے جان کیا بچانا ہے, یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, اسی کے بعد جانا ہے, تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے لوگ ماریں گے, لوگ مذہب کے نام پہ ختم کرنا چاہتے ہیں, کر دیں. تو یہ ہوگا عزیمت. یعنی آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں, یہ ابھی آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار میری جان جاتی ہے تو جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. اتنا آسان بھی نہیں کہ جتنا یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بس ہاں ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا بس جی مسلمان ہو گئے, ہاں یا ختنہ کروا لیا تو مسلمان ہو گئے. یہ شہادت گہ الفت میں اس کے راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں, قربانیاں دینا پڑتی ہیں, مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس صورت کے اندر آپ یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جان جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن حکم پھر بھی یہی ہے کہ آپ نے اگر اپنے آپ کو زبان سے اقرار بھی کر دیتے ہیں فورس کی صورت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ اس صورت میں کفر کی طرف یعنی ظاہر زبان سے کفر کا اظہار کرتے ہیں, لیکن آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں رخصت, یعنی آپ رخصت کے اوپر عمل کر لیں. اچھا, اسی طرح کچھ صورت حال ایسی بھی کہ جب ایمرجنسی کی پیدا ہو جائے کہ جب آپ کچھ کھانے پینے کے آپ کے پاس نہ ہو, تو آپ یعنی اسلام کے اندر حرام ہے, کھانا حرام ہے, لیکن جب آپ کی جان بچانا ہے تو جان بچانا اصل مقصد ہے. جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو تعلیمات ہیں اس میں جو جان بچانے کی ہیں وہ سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے یہی ہے کہ آپ نے سارا نقصان ہونے دینا ہے, لیکن آپ نے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے اور جان کو آپ نے محفوظ کرنا ہے, اپنی بھی, دوسروں کی بھی, اپنے پیاروں کی بھی, سوسائٹی کی بھی. تو چونکہ اسلام کو امن سے بڑھ کر جو ہے وہ اسلام کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں. یعنی اسلام چاہتا ہے کہ آپ امن ایسا ہو کہ آپ اس کے مقابلے میں کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. یعنی امن کے مقابلے میں امن اصل ہے, اور جنگ اسلام کے نزدیک وہ ایمرجنسی کی صورت ہے. یعنی جنگ ایسا نہیں کہ جنگ آپ نے کرنی حتی الامکان اس سے بچنا ہے کہ جنگ نہ ہونے پائے اور امن کے اوپر آپ سوسائٹی کو قائم رکھ سکیں. شروع دور کے اندر میں نے بتایا کہ کمزور مسلمانوں نے اسلام قبول کیا تھا, تو انہیں شروع دور کے اندر اس بات کو اپنے تک محدود رکھنے کا حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنے تک رکھو اور اس کو آگے یعنی آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ دوسرے کو بتائیں. اور یہ اس وجہ سے کہ ابھی سوسائٹی کے اندر آپ کو مارنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. ابھی آپ کو جیسے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والدین کے ساتھ کیا گیا, یاسر اور سمیہ کے ساتھ, کمزور سوسائٹی کے لوگ تھے, اس لیے اتنا ظلم کیا جاتا تھا کہ اونٹوں کے ساتھ باندھ دیتے تھے اور 2 اونٹوں کو, ایک اونٹ کو ادھر روانہ کر دیتے, دوسرے اونٹ کو ادھر رسیوں کے ساتھ باندھ دیا, درمیان سے چیر دیتے تھے. اتنے ظالم تھے وہ عرب کے مشرکین. تو ایسی صورتحال کے اندر ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے اب آپ نے اپنا جو ایمان ہے اس کو مخفی رکھے, اس کی ضرورت نہیں آپ لوگوں کو بتاتے پھریں کہ بھائی میں مومن ہوں. تو اس لیے اس صورت میں کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو تقیہ کر لیں.
اچھا یہ نام بھی نہیں دیا قرآن نے کہ تم تقیہ کر لو، یہ سب بعد میں لوگوں نے یہ نام دیا ہے. اور خاص طور پر جو ہمارے ہاں جو شیعہ جو فرقہ ہے اس میں یہ ایک اصول کے طور پر ہے، کیونکہ بعد میں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ تاریخی صورتحال واقعات ایسی ہوئی ہیں کہ جس میں جو شیعہ احباب ہیں انہوں نے اس میں ان کو اپنے تقیہ کرنے کی ضرورت پڑی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ باقاعدہ اصول کے طور پر، یعنی تقیہ سنی ہو شیعہ ہو دونوں اس کو مانتے ہیں. یہ کوئی فرقے کی بات نہیں ہے کہ سنی نہیں مانتا ہو شیعہ مانتا ہو، یا سنی نہیں کرتا اور شیعہ کرتا ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دونوں اس چیز کو مانتے ہیں تقیہ. لیکن یہ جو ورڈ ہے تقیہ کا یہ قرآن میں نہیں ہے، اور اس کا حکم نہیں دیا کہ آپ نے تقیہ کرنا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی جان بچانی ہے. میری پوری اس مدعا کا، پوری گفتگو کا جو میرا خلاصہ ہے وہ صرف آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ جان بچانے کے لیے وہ بات کر سکتے ہیں کہ زبان سے وہ بات کر سکتے ہیں جو آپ کے دل میں نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے. لیکن دوسرے کو نقصان دینے کے لیے، خواہ اس کے مال کا ہو، خواہ اس کے جان کا ہو، خواہ اس کے دھرم یا دین کا ہو، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. یعنی آپ کا مقصد یہ ہو کہ میں دوسرے کو، آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ خرابی موجود ہے اس چیز کے اندر، اور آپ اس کے مالک ہیں، آپ اونر ہیں، لیکن آپ بازار میں جا کے آپ بولتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ تو اس کے اندر نا یہ بالکل پرفیکٹ چیز ہے اور یہ اتنے کی، یہ لے لو. اب آپ تقیہ نہیں کر رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. تقیہ اور جھوٹ میں کیا فرق ہو گیا؟ تقیہ اور جھوٹ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تقیہ آپ اپنے بچانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، شیلٹر لے رہے ہوتے ہیں، اور جو جھوٹ ہے، جو کذب ہے، وہ آپ اپنے فائدے کے لیے، دوسرے کو نقصان دینے کے لیے. یہ اس میں بنیادی طور پہ فرق ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اس باتوں سے بہت ساری چیزیں تقیہ سے متعلق آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں گی، اور اس حوالے سے آپ نے سن لیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ نے پہلے کچھ چیزیں سن لی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی معلومات غلط ہے، آپ لوگ کی بھی ریسرچ ہے، آپ لوگوں کو بھی اس چیزیں معلوم ہے، لیکن جو میری جو ریسرچ ہے، جو آج میں نے تقیہ کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں، اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں اگر کوئی چیز ڈاؤٹس کلیئر ہوئے ہیں، یا کوئی سوالات ہیں، کوئی ڈاؤٹس ہیں، وہ آج آپ یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں.